قارون زمین میں دھس گیا۔ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ حسین صورت پائی تھی، اس نے عجیب و غریب علم سیکھے۔ وہ علم کیمیا کا بھی ماہر تھا۔ اس نے اتنی دولت کمائی کہ 40 خچر اس کے خزانے کی صندوقوں کی ہجیاں کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ خدا نے تجھے دولت دی ہے، 1000 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن اس کو یہ مشکل معلوم ہوا اور وہ آپ سے جھگڑنے لگا، اور حضرت موسیٰ کی پیروی چھوڑ کر اس نے سرکشی اختیار کی۔ جب وہ سواری پر نکلتا تو اس وقت 1000 جوان عمدہ لباس اور جواہرات پہنے ہوئے اور 300 خوبصورت لونڈیاں قیمتی لباسوں میں اس کے ساتھ چلتی تھیں۔ لوگ اس کی یہ شان شوکت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی تب قارون نے بنی اسرائیل کے جاہلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے اور اس کا حکم مانتے ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے تم سے تمہارا مال پر بھی قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو کہ چپ بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کچھ کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بدچلن عورت کو تلاش کیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھے ہوں اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچیں اور حضرت موسیٰ پر یہ تہمت لگائیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ہفتے میں ایک بار مجلس میں باز کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں باز کے لیے تشریف لائے اور لوگ واز سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ وہ بدچلن عورت بھی آئی اور مجلس کے نئے گوشے میں بیٹھ گئی۔ جب مجلس گرم ہوئی اور حضرت موسیٰ کے سینے میں علم اور معرفت کا دریا جوش مارنے لگے تب وہ عورت اٹھی اور چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کا پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا اور وہ بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر جواہر دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری عصمت اور عزت لوٹی ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کا پیغمبر اور سچا نبی ہے۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کے کلیم ہیں۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران ہوئے اور قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کا غصہ بھڑکا اور وہ اسی وقت ممبر سے اترے اور زمین پر سر رکھا خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا غضب نازل کر۔ اچانک حضرت جبریل آئے اور فرمایا، اے موسیٰ، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا اسی طرح اب مجھ کو قارون پر بھیجا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے اور جو کوئی میرا فرما بردار ہو وہ اس سے دور جائے۔ یہ سب سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس سے بیزار ہوئے۔ صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ نے فرمایا، اے زمین، اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا، اے موسیٰ، یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب وہ لگا چیخنے چلانے اور عاجزی کرنے، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟
हज़रत मूसा ज़मीन को हुक्म देते गए और वह ज़मीन में धंसता चला गया, यहाँ तक कि वह ज़मीन में बिल्कुल धंस गया। यह देखकर बनी इसराइल के कुछ बुरे हसद करने वाले लोग कहने लगे कि मूसा ने माल के लालच में कारून को ज़मीन में धंसा दिया। हज़रत मूसा ने जब यह बात सुनी तो ज़मीन को हुक्म दिया और कारून का तमाम माल और असबाब, घर और हवेली सब कुछ ज़मीन में धंस गया। दोस्तों, यह बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे।